یوں لگتا ہے کہ پاکستانی سیاست کی جو عمارت ہے وہ انتقام کی اینٹوں پر استوار ہے اور بنیادوں میں بھی اس کے انتقام جو ہے وہ رچ بس گیا ہے۔ موجودہ حکومتی جماعتیں پی ٹی آئی دور حکومت میں سیاسی انتقام کا الزام عائد کرتی رہیں۔ اب پی ٹی آئی حکومت سے باہر ہے تو ظاہر ہے ان کے رہنماؤں کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جہاں پر متعدد ایف آئی آریں ان کے خلاف کاٹی جا رہی ہیں، بغیر وارنٹ کے ان کو اٹھایا جا رہا ہے، بیل پر وہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس قسم کی حکومت کی پسندیدہ جو یہ دفعات ہیں وہ پی ٹی آئی کے مطابق جو ہیں وہ سیڈیشن کی ہیں، غداری کی ہیں، بغاوت کے ہیں، دہشت گردی کے ہیں، اس قسم کے سارے مقدمے جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ جی، تو اب ہم نے ایک ایسی خاص شخصیت کو ذرا چنا ہے اپنے آج کے پروگرام کے لیے، جو کہ ابھی جیل یاترا سے واپس آئے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھ لیں گے کہ بھائی یہ سفر ان کا کیسا رہا۔ حسان نیازی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم حسان صاحب۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ ہمارے حال چھوڑیں، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں حسان، ہماری ابھی جیل یاترا نہیں ہوئی ہے اور ہم آپ جانا بھی اپنے نہیں چاہتے حالات ہیں۔ سنائیں۔ آپ نے بڑا آتے ساتھ ہی آپ کو بڑا ظاہر ویلکم کیا گیا، پارٹی کی طرف سے بھی، لوگوں کی طرف سے بھی، بڑے کیک بھی کاٹے۔ آپ کی سالگرہ بھی کیا جیل میں گزری تھی؟ ہاں، سالگرہ کوئٹہ سے جب اڈیالہ جیل سے لے کے کوئٹہ لے کے گئے تھے تو میری راستے میں گزری تھی۔ وہ 18 گھنٹے تو ویسے راستے میں گزر گئے تھے۔ ہاں، 18 گھنٹے ویسے ہی راستے میں گزر گئے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر if we start with the FIRs تو کون سی ایف آئی آرز آپ پہ ہوئی ہیں؟ کیونکہ 5 تو ہمیں ذہن میں ہیں مختلف شہروں میں، اور ان شہروں کی جو ایف آئی آرز تھیں ان کے حوالے سے بتائیے کہ ان میں لوپ ہولز کیا تھے۔ کوئٹہ کے بارے میں کہتے ہیں آپ کبھی کوئٹہ نہیں گئے تھے، نوشہرہ میں آپ پہ ایف آئی آر ہوئی ہے، نوشہرہ آپ پتہ نہیں کب گئے ہیں، تو اور جرائم کیا کیا تھے وہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا جرم کیا، آپ کو کیا کیا پتہ چلا؟ جو پہلی ایف آئی آر تھی وہ تو اسلام آباد میں، اچھا ایف آئی آر تو بہت کٹ چکی ہوئی تھی پہلے تو، بلکہ جس دن اریسٹ ہوا تھا 3 بیلز کنفرم کروا کے آیا تھا بیلز، اور ایک نئی بیل اپلائی کر کے آیا تھا خالی ایک دن میں ہی۔ تو جس دن نکلا ہوں تو باہر چوکی تھی، چوکی پہلے بھی کراس کر کے اندر آیا تھا، یونیفارم کے اندر تھا، جوڈیشل کمپلیکس تھا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، یہ بات صحیح ہے کہ وہاں رومر تھا کہ آج اریسٹ کریں گے یہ نا، لیکن میں نے کہا میں یونیفارم میں ہوں، وکیل ہوں، شاید مطلب کوئی لحاظ کیا جائے کورٹس کا، یونیفارم کا۔ لیکن وہ میں باہر گیا تو وہ چوکی کراس بھی کر لی، بلکہ پولیس والوں نے جانے بھی دیا۔ پیچھے ایک کالے ڈالے میں ایک ایس پی آیا، اس نے گاڑی روکی، اس نے بٹھا لیا۔ گاڑی چلا رہا تھا ایک لائر، تو بعد میں اریسٹ کر کے لے تو گئے، کچھ 4-5 گھنٹے تو پتہ چلا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا میں ہوں کدھر پہ۔ اسلام آباد کے چیف جسٹس نے جب میرے لیے ایک ہیبیس کارپس کی پٹیشن فائل ہوئی تو نوٹس لیا، اور جب نوٹس لیا تو انہوں نے ظاہر ہے ایک وٹنس بھی تھا، وکیل جس نے ایس پی کو اریسٹ کرتے دیکھا، انہوں نے ایک ایف آئی آر بنا دی کہ اس چوکی پہ لڑائی ہوئی، میں نے گن نکال لی، میرے ساتھ بندے نے بھی گن نکال لی، ہم نے چوکی توڑ دی۔ وہ چوکی تو خیر تھی نہیں، پولیس بس سائڈ پہ کھڑی تھی، جانے دے رہی تھی۔ تو پہلی تو جھوٹی ایف آئی آر ادھر آ گئی۔ پھر مجھے اسلام آباد سے جب میں ریلیز ہوا کوئٹہ لے کے، کوئٹہ میں ایف آئی آر بنا دی کہ میں کوئٹہ میں 18 مارچ کو میں نے ایک پروٹیسٹ کرایا تھا ایئرپورٹ روڈ کے اوپر، اور وہ ایف آئی آر جب کٹی تو اس میں میرا نام نہیں تھا، تو ایک سٹیٹمنٹ ڈلوائی ایک کوئٹہ کے بندے کے نام سے کہ اس بندے نے کہا ہے کہ وہ جو پروٹیسٹ ہے وہ حسان نے کروایا تھا، جس کو 109 کی سٹیٹمنٹ بولتے ہیں۔ اچھا، فنی بات یہ ہے کہ وہ بندہ جس دن میں عدالت میں پیش ہو رہا تھا وہ بندہ بالکل وہ بندہ زمان پارک بیٹھا تھا، اس کو خود بھی نہیں پتا تھا اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے۔ تو اگلے دن خیر وہ بندہ جلدی سے کوئٹہ آیا، اس نے کورٹ کے اندر یہ بیان بھی دیا کہ میں نے یہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں دیا جس سے حسان کو ایکیوز بنایا جا رہا ہے اس ایف آئی آر کا۔ اس کے بعد میں لاہور آیا، لاہور میں مجھے ضلع شاہ کی ایف آئی آر میں ڈال دیا۔ ضلع شاہ کی ایف آئی آر میں کٹوانے گیا تھا، اور بعد میں مجھے پتا چلا ضلع شاہ کی ایف آئی آر میرے پہ کٹ گئی۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا میں کراچی گیا، تو کراچی میں میرے پہ بغاوت اور ٹریزن کی ایف آئی آر ڈالی، اور اتفاق ہے کہ جس دن وہ ایف آئی آر کی وجہ سے میں جیل میں بند تھا، اسی دن لاہور ہائی کورٹ نے بغاوت کا قانون ہی ختم کر دیا، جو گوروں کا بنایا ہوا قانون ہے۔
بالکل. وہاں سے فارغ ہوا تو نوشہرہ کی ایف آئی آر آ گئی. نوشہرہ کی ایف آئی آر بھی اگین جس بندے نے کٹائی وہ خود جیل میں ہے, اور وہ ایف آئی آر کی ورڈنگ یہ ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ حسان کی فلانی سپیچ دیکھی اور اس کے بعد مجھے لگا یہ انتشار پھیلا رہا ہے. تو جو بندہ جیل میں ہو وہ واٹس ایپ یوز کیسے کر رہا تھا, سوشل میڈیا یوز کیسے کر رہا تھا. تو پھر نوشہرہ کی ایف آئی آر آ گئی. تو آئی تھنک بائی دس ٹائم وہ ججز کو بھی سمجھ آ گئی یہ ساری مس یوز آف اتھارٹی ہے, اسٹیٹ کہ مس یوز آف ریسورسز ہے, وہ جو پاور آف اسٹیٹ مس یوز ہو رہی ہے. تو پھر جج نے, کراچی والے جج نے ایک میرا خیال ہے بہت بڑا ہوں گے نا, آپ کو ٹوریزم ایک ایجنڈا ہے ہمارے ملک کی جو ہے وہ ٹوریزم بڑھا رہے ہیں, آپ کو سیر کروا رہے ہیں مختلف جگہ کی, آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسی بات ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے سر. نہیں وہ تو میں بھی سیر ہی کر رہا تھا, میں بھی اس کو, آپ نے اگر غور نہیں کیا میں اسے سیر سمجھ کے انجوائے بھی کر رہا تھا تھرو آؤٹ. میں تو بہت انجوائے کر رہا تھا, میں لوگوں سے بھی مل رہا تھا, جب ہیئرنگ ہوتی تھی سوشلائزنگ کرتا تھا, اچھی مزہ تو مجھے بھی آ رہا تھا. تو اچھا یہ ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا, سیریس نوٹ, ون پیس میں ہی واپس آئے ہیں آپ؟ ہاں, کیونکہ آپ نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کسٹوڈیل ٹارچر کی, تو اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے کہ کیا کس طرح انہوں نے آپ کو ٹریٹ کیا. بالکل کافی زیادہ تنگ کیا, اس میں کوئی شک نہیں. دن کو میں اپنے مطابق, اپنے دل کے مطابق اپنا فیشل ایکسپریشن رکھتا تھا, اپنی ہمت دکھاتا تھا. شام کو ظاہر ہے میں ان کی کسٹڈی میں ہوتا تھا تو وہ اس کے مطابق رات کو ٹریٹمنٹ دیتے تھے, کرتے تھے. بٹ اب میں دیکھتا ہوں تو مجھے شاید کچھ فیل نہیں ہوا, اور آئی تھنک اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید میں نے ایک چیز اپنے ذہن میں بنائی ہوئی تھی کہ ان کے اور میرے بیچ میں اللہ میاں از آلویز دیئر ٹو پروٹیکٹ می. کہ جب آپ کہتے ہو کہ اللہ اگر آپ کی پروٹیکشن اللہ کے ذمے ہے, اللہ نے آپ کا سیفٹی, سیکیورٹی, زندگی موت, رزق اللہ نے لکھا ہے, تو ظاہر ہے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. تو جب 4-5 گھنٹے پہلی رات انہوں نے مجھے کیا, کس طرح کا ٹارچر, تنگ کرتے تھے, مینٹل فزیکل کیا تھا؟ دونوں, مینٹل بھی تھا, فزیکل بھی تھا. میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا اس کی, بٹ جاؤں گا. ٹھیک ہے, جاؤں گا, اس لیے نہیں کہ میں جانا نہیں چاہتا. اور کھانے پینے کے حساب سے وہ کیا تھا, کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ صدیق جان کو کھانا نہیں دیتے تھے, تو زلفی کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا, زلفی بخاری کو. تو آپ کو کس قسم کی جگہوں میں رکھا ہوا تھا, اور کھانے پینے کا کیا تھا, مل رہا تھا آپ کو یا نہیں مل رہا تھا؟ وہ جو ڈیتھ سیل جس کی زلفی بات کر رہا ہے وہ تو بڑی اچھی جگہ تھی, وہ تو میں بھی اس میں رہ کے ہوں, وہ تو نعمت ہوتی تھی. کم از کم وہاں آپ کو رات جگا کے نہیں رکھتے تھے, تو وہ تو پھر بہتر جگہ تھی. لیکن کھانا پینا اس طرح ڈسٹرب ہو جاتا تھا نا کہ آپ کو وہ کانسٹنٹ موو کر رہے ہیں, اٹھا کے رکھ رہے ہیں, کبھی ادھر سے موو کر رہے. سحری پہ آپ موٹر وے پہ ہو, افطاری پہ آپ کسی ہائی وے کے اوپر ہو, آپ کی شفٹنگ چل رہی ہے. مجھے یاد ہے کوٹ لکھپت جیل جس دن لے کے جا رہے تھے, میں کوٹ لکھپت جیل کے گیٹ میں مجھے رجسٹر کر رہے تھے ایز اے پرزنر, افطاری کا ٹائم تھا. تو جب میں اندر جا کے بیٹھا اندر, تو میں نے کہا بھائی اب افطاری کا کیا بنے گا, اب کہتے ہیں اب تو افطاری ختم ہوگی, اب سحری ملے گی آپ کو. تو اس طرح کے پوتے تھے میلز. اور دوسری بات یہ, وہ جو آپ کو ایک ذہنی پریشر ڈالتے ہیں, سم ٹائمز آپ کا خود بھی دل نہیں کرتا ان لوگوں میں, ان کی شکلوں کے سامنے کھانا کھانے کا. تو وہ ایک ہوتا ہے, کبھی کبھار وہ آپ کو ایسی سچویشن کریٹ کرتے, آپ کا دل ہی نہیں کرتا کھانا کھانے کا, آپ کا جسم ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا کھانا. لیکن اچھا ہوتا ہے. پھر میں نے کھانے کی کوانٹٹی کم کر دی. آپ نے ایک ٹویٹ میں نے انفیکٹ جو تصویر ہمارے ساتھ ہمارے اسکرین پر چل بھی رہی ہے, آپ کے والد صاحب کی تصویر, اور آپ نے کہا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ تھے, اور ساری پیشیوں میں بھی ظاہر ہے بالکل لوگوں نے بھی دیکھا. تو وہ جو ریلیشن شپ ہے آپ کی, اس کے بارے میں بھی میں جاننا چاہوں گا. وہ جو ٹویٹ تھی آپ کی, میں نے وہ ظاہر ابو کو پتا چلا, ابو سیدھا لاہور سے اسلام آباد آ گئے, اور ابو کو آلریڈی ان نون نمبر سے آتی رہی تھی پچھلا 1 مہینہ. ظاہر ہے کسی کو بتاتا ہے تو نہیں تھے ہم, اور ابو کو کنوے ہو رہا تھا کہ اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں نا, نامعلوم افراد کی طرف سے.
تو ایک سلسلہ تھا. پھر خیر ابو آ گئے. ابو ظاہر ابا کو انزائٹی بھی تھی, پینک بھی تھا. تو اس کے بعد ساتھ ساتھ تھے بائی روڈ کوئٹہ آ رہے ہیں, سو نہیں رہے, سحریاں بھی روڈ پہ ہو رہی ہیں, نہ روزے رکھ سک رہے صحیح طرح. تو ابو کا ویٹ لاس ہو گیا, طبیعت ڈاؤن رہی کافی. اور میں روکتا تھا, میں کہتا تھا لاہور جائیں واپس. وہاں سے لاہور آ جاتے تھے, لاہور سے کراچی آ گئے. تو پھر کراچی میں ان کو ہم نے تھوڑا سا, میں نے اپنے جو لائرز تھے میں نے ان کو کہا کہ ان کو جھوٹ بولو کہ کل پیشی ہے لاہور میں, تو آپ لاہور فلائی کر جائے, صبح فلائٹ نہیں ہے. تو اسی طرح ان کو فلائٹ میں بٹھایا, شام 6 بجے لاہور بھیج دیا. تو ورنہ تو ابو نوشہرہ بھی پہنچ رہے تھے. تو کہنے وہ پھر جسٹ مجھے لگا کہ ایٹ 70 پلس. اور عمران خان صاحب انہوں نے بھی ان سے ہوئی ہے بات, ملاقات, وہ کیا کہتے ہیں جب آپ باہر آئے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے آپ کی اس ٹویٹ کے نیچے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ دیکھ لیں آپ کے والد صاحب اس جگہ پر موجود ہیں لیکن خان صاحب موجود نہیں ہیں. نہیں, اگر کسی نے خان صاحب کی مینار پاکستان کی تقریر سنی ہو تو سب نے بڑا کلیئر, انہوں نے اپنا وہ جو ایموشن, جو درد فیل کر رہے تھے وہ ویزیبل بھی کر دیا تھا. اور میرے ساتھ رابطے میں تھے, میرے ساتھ کانسٹنٹ کمیونیکیشن بھی تھی. اور ظاہر آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی مجھے ریسیپشنز مل رہے تھے, جس طرح کا میرا, اور اب میں ہر بات نہیں بتا سکتا کہ پارٹی کی, ظاہر ہے کئی چیزیں تھانوں میں کئی دفعہ دوائیاں پہنچانا, اس میں پی ٹی آئی والوں کا بڑا سخت ہاتھ تھا. اور یہ نہیں ہے کہ کسی نے نہیں کیا, یہ کوئی کر لے اچھا ہے, کوئی نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنے کاز کے لیے اور ایک جہاد میں لگے ہوئے. دیر از نو ایکسپیکٹیشن. اگر فرض کرے کوئی آ جائے آپ کے لیے اچھی بات ہے, کوئی نہ آئے وہ اس کا اپنا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں. آپ کسی سے کوئی لائکس یا ڈس لائکس نہیں آپ کو چاہیے, آپ کو بس اپنا. لیکن اذان کچھ لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو چلا رہے تھے, اظہر بھی واپس آ گئے ہیں, لیکن کچھ لوگ چلا رہے تھے جنہوں نے باہر نکل کے پھر ظاہر ٹویٹس کی. اینڈ وی آلسو انڈرسٹینڈ کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اب پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, یا ہم پاکستان کے مخالف اس قسم کا کوئی بات نہیں کریں گے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے. اگر آپ کو دوبارہ اریسٹ کرتے ہیں, تشدد ہوتا ہے کسی قسم کا, فزیکل ہو مینٹل ہو, دوبارہ آپ کو کہتے ہیں چھوڑ دو عمران خان کو, سائڈ پہ ہٹ جاؤ, واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ دیکھیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے میرے کاز سے ہٹائیں. انفیکٹ جب پہلے دن مجھے پکڑا تو انہوں نے مجھے یہ کہا بھی نہیں, وچ واز, جس پہ میں بڑا ٹھیک تھا. میں نے کہا چلو یار یہ تو بڑی بات ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا. لیکن یہ جو لوگ ڈال رہے ہیں ٹویٹس, میرا خیال ہے ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ سے آپ نہیں لڑ سکتے ایک حد کے بعد. تو ظاہر ہے جب آپ کو پکڑ کے آپ کو جب الٹا ٹانگ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ ایسی ٹویٹس ڈال دو. میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. میں تھوڑا ایک ڈفرینٹ پوزیشن پہ تھا. میں ظاہر ہے میں نے اپنی جگہ پوزیشن سٹینڈ رکھنی تھی. میرے لیے یہ تھا کہ کم از کم میں خبر میں آ جاتا تھا, وہ بےچارے خبر میں نہیں آتے. تو میں تو بڑا خوش ہوا کہ کم از کم وہ چھوٹ گئے, جیسے چاہے ٹویٹ بھی کرنی پڑی, معافی بھی مانگنی پڑی, اچھا ہوا چھوٹ گئے. بڑا خوفناک ہوتا ہے, یہ لائف ٹائم ٹراما بن جاتا ہے.